أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. قاری محمد فیاض رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی پیام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. میں ہوں ارملہ حسن. امید کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. آج 19واں رمضان مبارک ہے اور دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو آ چکا ہے. اور جب ہم اس عشرے کے اندر بھی ہم نے کوشش کی ہے پہلے عشرے کی طرح کے مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کی جائے. آج بھی جو رمضان کے ایسنس کے حوالے سے اور کل جب ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ اور بندے کے تعلق کے حوالے سے، تو وہ رمضان کے اندر کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے. کیونکہ روزمرہ زندگی میں ہم دنیاوی کاموں میں اتنے الجھ جاتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ مس کر جاتے ہیں، تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے آج. کیونکہ رمضان مبارک صرف روزے رکھنے اور عبادت کا ہی نہیں بلکہ اپنے رب کے حضور جھکنے، اپنی کوتاہیوں پر ندامت کا اظہار کرنے اور دل کی گہرائیوں سے معافی مانگنے کا ایک سنہری موقع بھی ہے. اس مہینے کے حوالے سے کہا جائے کہ جب اللہ اپنے بندوں کو بخشش کی نوید دیتا ہے اور جب گناہ گاروں کے لیے توبہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب ہر لمحہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی وہ مقدس مہینہ ہے جب ایک پکار ہوتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے قبول کر لوں. اور یہی وقت ہے کہ ہم اپنا جو کہ لے محاسبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ کی رضا کے طلبگار بنیں. آج ہم توبہ استغفار کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے لیے پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور کچن کے اندر کنیز فاطمہ ہمارے پاس موجود ہیں. السلام علیکم کنیز فاطمہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور کنیز فاطمہ سے بات کرنے سے پہلے حمدانی صاحب آپ باقاعدہ طور پر اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کیجیے گا. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے،
حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا۔ حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا۔ صلائے نعت نبی پائیں گے جس دن خالد، صلائے نعت نبی پائیں گے جس دن خالد، دیکھنا تم وہ کرم دیکھنے والا ہوگا، دیکھنا تم وہ کرم دیکھنے والا ہوگا۔ آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا۔ ماشاءاللہ مرحوم حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، بڑی ہی خوبصورت کلام۔ بغدادی صاحب سے بات کرنے سے پہلے ذرا کچن کا رخ کر لیتے ہیں۔ کنیز فاطمہ، کیا بن رہا ہے آج آپ کے کچن میں؟ آج کا جو مینیو ہے وہ ہے امریکن چاپ سوئے، اور جو ڈیزرٹ میں بن رہا ہے وہ ہے چاکلیٹ ٹرفل ڈورا کیکس۔ چاکلیٹ ٹرفل ڈورا کیک؟ ڈورا کیک سنتے مائنڈ میں ڈوریمون یاد ہے۔ اچھا، یہ وہی کیک ہے کچھ؟ ہاں بالکل ویسا ہی ہے، دکھنے میں بھی ویسا ہے، اور ٹیسٹ کا تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اوبویسلی وہ تو ڈوریمون ہی جانتا ہے، لیکن دکھنے میں تو بالکل 100% ویسا ہی ہوگا کہ ایک پین کیکس ہوں گے، پین کیکس کے بالکل مڈ کے اندر جو اسپریڈ ہوگا، چاکلیٹ اسپریڈ ہوگا، وہ میں ہیزل نٹ یوز کروں گی، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی چاکلیٹ گناش وغیرہ یوز کرنی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور کوئی ڈفرینٹ چاکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کام سٹارٹ کریں، پھر ہم ریسیپی بھی آپ سے تھوڑی دیر بعد جانتے ہیں۔ اوکے، کام سٹارٹ کرنے سے پہلے کیوں نہ پہلے ہاتھ دھو لیے جائے۔ لائف بوائے ہمارے ساتھ ہیں، اور ہر نیک کام کا پہلا قدم ہے لائف بوائے سے ہاتھ دھونا۔ ٹھیک ہے، آپ کام سٹارٹ کریے۔ مین ویل بغدادی صاحب، کل ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس میں ہم نے رمضان کو بہت بہترین انداز میں یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے بات کی تھی کہ آپ اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کنیکشن کے لیے ہمیں زندگی میں توبہ استغفار بھی اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں انٹر کنیکٹڈ ہے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والی، میں چاہوں کہ آپ آغاز کریں گفتگو کا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز کی طرح الحمدللہ ایک خوبصورت موضوع ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے ناظرین کے لیے کچھ نہ کچھ ایک ایڈیشن کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ اور کل کا ٹاپک جس طرح آپ نے ذکر کیا تعلق باللہ کا، تو میں آج کے اس ٹاپک کو بلکہ اسی سے ہی آغاز کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب انسانیت کا، بلکہ پہلا تو میں ایک جملہ یہاں یہ عرض کروں گا کہ توبہ اور استغفار ہے کیا، تو یہ بیسیکلی شیطان اور رحمان کی ایک جنگ ہے، اس کا نام بس توبہ اور استغفار ہے۔ اور ایسا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس مخلوق کا جو آج اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور بالخصوص حضرت انسان جو اشرف المخلوقات، اس کی تخلیق کرنا چاہا، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا جو تیار کیا گیا، تو اس میں روح پھونکنے کے لیے جب وہ کابینہ کال کی گئی فرشتوں کی، تو اس وقت شیطان نے پہلے ہی بار آ کر اس بات سے انکار کر دیا، اور اس میں فرشتوں سے جب پہلے پوچھا گیا کہ یہ کیا
انہوں نے لاجکس یہ دیں کہ یہ زمین میں جائیں گے وہاں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے. تو اگر تو اے اللہ آپ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا تھا تو آپ کی عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں, کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ کسی قسم کا گناہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. یعنی اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق میں گناہ رکھا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جو اللہ حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. بالکل صحیح. تو اب ظاہری بات ہے جب انسان کی تخلیق ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان جا کے اس دنیا کے اندر گناہ بھی کرے گا اور خون بھی بہائے گا, اور یہ درست عمل اللہ کی ذات کے لیے کم از کم نہیں ہے. اس پر اللہ رب العزت نے ایک جملہ فرمایا اور وہ یہ تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. تو گویا کہ وہاں پر فرشتوں نے اللہ کی علمیت کے سامنے سرنڈر کر دیا اور کہا کہ بالکل یا اللہ یہ بات درست ہے, آپ کا علم ازلی اور ابدی ہے, آپ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جان سکتے. ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر جو کامنٹس کرنے تھے وہ کر دیے, اب آگے آپ کی مرضی. تو اللہ رب العزت نے وہ جو تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے, وہ ڈیفرنس کریٹ کرنا تھا کہ آپ ایسی مخلوق ہیں جن میں نے گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہی نہیں ہے, تو آپ کیا گناہ کریں گے. انسان جو میں تخلیق کر رہا ہوں یہ وہ ہے کہ جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے عقل سے بھی نوازا اور ادھر گناہ سے بھی نوازا کہ آپ اگر اپنی عقل کے ذریعے شریعت کے تابع کرتے ہوئے ان امور کو, ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے تو اس وقت انسان کو کہا یہ اشرف یعنی فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہو جائے گا. لیکن اگر یہ الٹ سائڈ پہ چل پڑتا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے تو یہ حیوان سے بدتر ہو جائے گا, اس سے بھی نیچے گر جائے گا. اب فائدہ کیا ہوا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے, گناہ کے فوری بعد جب وہ توبہ کرتا ہے, توبہ کے بعد جو اللہ رب العزت کو اس سے خوشی نصیب ہوتی ہے نا, اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے, کہ یہ میرا بندہ ہے, یہ گناہ کرے گا لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کو میری یاد آئے گی. میری یاد میں مجھے اس نے دیکھا نہیں ہوگا, فرشتے تو میری قربت میں رہتے ہو لیکن یہ بندہ تو میرے قریب نہیں ہوگا, میں تو انا اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو ان کی شارک سے قریب ہوں. لیکن اس کے بعد ان کو جب میری چاہت کی یاد آئے گی تو اس وقت یہ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے پھر میری طرف لوٹ کر آئیں گے, راتوں کو بیٹھ کر مسلوں پر روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, یہ آنسو بہائیں گے. ان کی وہ کیفیت جو ہے نا وہ مجھے اتنی پسند آئے گی. اس کے اوپر حضور علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ خود بیان فرمائی, یہ کیفیت بیان کرنے کے لیے کہ جب ایک گناہگار توبہ کرتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. بندے کے لیے نہیں کہا کہ رب کی ذات کتنی خوش ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ جو کسی بڑے گھنے جنگل کے اندر اور وسیع جنگل کے اندر سفر کر رہا ہے اور اس جنگل کے اندر دور دور تک کسی آبادی کے آثار نہیں, اس اونٹ کے اوپر یا اونٹنی کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان موجود ہے. اچانک وہ اس کی اونٹنی اس سے اپنی مہار چھڑوا کر بھاگ جاتی ہے اور وہ اسے قابو نہیں آتی اور وہ دور تک اس کو نظر بھی نہیں آتی. وہ پورا دن اس کو تلاش کرتا ہے لیکن اس کے آثار اس کو نہیں ملتے. قریب اس کو نظر آتا ہے کہ اب میری موت ہے کیونکہ میرا کھانا پینا سب اس کے پاس ہے اور اتنے بڑے گھنے جنگل میں سے میں کسی طرف نکل نہیں سکتا. اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی کی وہ رسی ایک درخت کی جڑ کے اندر اٹک جاتی ہے اور وہ ادھر کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ پہنچتا ہے اور اچانک اس کو سامنے جب نظر آتا ہے تو وہ اونٹنی اس کو نظر نہیں آتی, اس کو اپنی زندگی نظر آتی ہے. اب وہ اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ الفاظ اس طرح کے بھی ہیں کہ وہ الٹ کر دیتا ہے, وہ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, اپنے آپ کو اللہ کی جگہ پر کر لیتا ہے, خوشی کے عالم میں الٹ کر لیتا ہے اور الٹے الفاظ بولتا ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جتنا وہ شخص اپنی زندگی کو دوبارہ دیکھ کر خوش ہوا نا تو اتنا اور اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ کی خوشی کو کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا بندوں کے ساتھ. اللہ اس سے بڑھ کر اس گناہگار سے خوش ہوتا ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. تو یہ آج اس عشرے میں موجود ہیں, یہ عشرہ یہ استغفار ہے, توبہ کا ہے. اور اس میں قرآن عظیم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑے صاف اور واشگاف الفاظ کے اندر ارشاد فرما دیا کہ والذین اذ فعلوا فاحشہ, فاحشہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی گناہ کبیرہ, کہ جب ان سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے او ظلموا انفسہم, یا وہ اپنے نفس کے اوپر اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں, ذکر اللہ تو وہ اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے دوبارہ کہ ہم تو مخلوق کسی اور کی ہیں, فاستغفروا لذنوبہم تو اس وقت وہ اپنے ان گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اللہ کے ہاں تو اللہ رب العزت ان کو معاف فرماتا ہے. لیکن اس توبہ کے درمیان میں ایک بڑا خاص پوائنٹ جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا وہ یہاں میں ذکر, وہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا, وہ تھی آیت کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں, جاؤوکا
پھر وہ اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا فاستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، واستغفر الرسول، اور ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معافی مانگتے ہیں، واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیمہ، اور ایسی صورت میں جب وہ رسول کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ اللہ کو تواب یعنی توبہ قبول کرنے والا اور رحیم یعنی رحم کرنے والا پائیں گے۔ اچھا ممتاز صاحب، میرا سوال اگلا یہاں پہ یہ ہے، آپ نے توبہ اور استغفار دونوں کے حوالے سے بات کی، ایک وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ سے آپ کوئی گناہ یا کوئی گناہ کبیرہ کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، لیکن پھر پلٹ کر اگر آپ وہ دوبارہ گناہ کرتے ہیں تو پھر کیا تب بھی اتنی ہی معافی ملتی ہے؟ اچھا، یہ ایک عجیب اللہ رب العزت نے نا انسانوں کے لیے یہ رکھا ہے۔ رب کی ذات، ہم اتنے پریویس جو ہمارے پروگرامز ہوتے رہے ان میں بھی کسی نہ کسی جگہ میں یہ ٹچ دیتا رہا ہوں کہ ہماری کسی عبادت اور کسی بھی چیز کا نا اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہماری عبادات سے اس کی شان میں اضافہ ہونے والا، نہ ہمارے گناہوں سے اس کی شان میں کمی آنے والی۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اور یہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب جب اتنا پیار کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ کسی صورت میرا بندہ جہنم میں جائے۔ اچھا، ابتدا میں جب وہ شیطان کے ساتھ چلا اور شیطان نے اس وقت ایک بات کہی، اس نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا اور میں ان کو ورگلاؤں گا، اس سیدھے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے میں مزین کر کے خواہشات نفس کو رکھ دوں گا تاکہ یہ ان میں ملوث ہو جائیں اور یہ سیدھے راستے پر نہ جا سکیں۔ اللہ رب العزت نے دو باتیں کی، ایک یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہو گئے نا، میرے بندے، تو ان کو تو نہیں ورگلا سکتا، یہ پکی بات ہے، بے شک مزین کر کے بیٹھ جا۔ نمبر دو، اللہ نے فرمایا کہ تو ان کو کچھ نہیں کر سکتا جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے، یہ آج کا پروگرام میں یہ کہوں گا کہ ہم میجورٹی جو لوگ ہیں، ہم شب و روز انسان ہیں اور انسان خطا کا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے بھی لغزشیں کوتاہیاں ہمارے سے ہوتی ہیں، تو یہ تو آج کا دن جو یہ آج کا پروگرام ہے نا، یہ ہمارے لیے تو ایک عید کا دن ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اتنی ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ آپ اگر سچے دل سے میری بارگاہ میں آ جائیں گے تو توبہ آپ کی قبول ہے۔ جو آپ کا سوال تھا اس کا ایک جملے میں دوں، پھر بعد میں اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ اگر جتنی بار بھی 70 بار بھی آپ سے غلطی ہوئی ہے نا، 70 بار توبہ کرنے آ جائیں، ہر بار اللہ رب العزت کے در میں آپ کے لیے گنجائش موجود ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم نے اس ڈسکشن کو آگے بھی کنٹینیو کرنا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز،
کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے کہ میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے کہ میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے کہ بن کے سرکار کا
مہمان مدینے میں رہے. ماشاءاللہ. حامد رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. پیام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا حامد رضا صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ جی عین الحق بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم توبہ استغفار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن چونکہ رمضان کا آخری عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے, اور ایسے میں ہم ابھی آفر بھی یہی بات کر رہے تھے کہ نارملی آپ کا جو پیٹرن ہوتا ہے رمضان کے اندر آخری عشرے میں ذرا زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ عبادات کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری ان کی مصروفیت ہوتی ہے اسی حوالے سے, تو اس میں ویکنس بہت زیادہ فیل کرتے ہیں بہت سارے لوگ. جو کیونکہ ڈائٹ آپ کی اس طرح سے آپ پراپرلی نہیں لے رہے ہوتے, آپ کی وہ ہیلدی ڈائٹ نہیں ہوتی, تو آج ہم نے سوچا اس حوالے سے بات کی جائے. ڈاکٹر عقیلہ مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہیں, کلینکل ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ ہیں. ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عقیلہ, بہت شکریہ. گفتگو کرنے سے پہلے ذرا کچن میں چلیں گے, اور کنیز فاطمہ کا کھانا کچھ بن رہا ہے. کنیز فاطمہ, کیا پروگریس ہے, کیا بن گیا ہے, کیا بن رہا ہے؟ جو بن گئے ہیں وہ ہے پین کیکس. پین کیکس بالکل ریڈی ہیں. سوری, ڈورا کیک. ڈورا کیک بالکل ریڈی ہے ایز یو کین سی. اور جو امریکن چاپس ہوئے ہیں وہ انڈر پروسیسنگ ہے. چاپس ہوئے میں جو میں نے نوڈلز یوز کیے ہیں, ایک تو وہ ہے کنور کے جو نوڈلز ہیں, آپ نے ان کو بوائل کر کے اس طرح سے فرائی کرنا ہے, تو وہ یہ والا ٹیکسچر ہو جائے گا. اوکے, بوائل کر کے فرائی کرنا ہے. ایگزیکٹلی. جو آپ کنور کے یہ چکن نوڈل چٹپٹا نوڈلس کھاتے ہیں, آپ نے اس کو یہ کرنا ہے کہ بوائل کیا, سیم وہی ٹائمنگ ہے. اس کے اندر آپ نے اس کا مسالہ وغیرہ نہیں ڈالنا جو اس کے اندر انکلیوڈ ہوتا ہے, وہ بالکل نہیں ڈالنا. صرف آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے, بوائل کر کے اسے اسٹرین کرنا ہے. اسٹرین کرنے کے بعد آپ نے اس کو دین آئل میں فرائی کر دینا. فرائی میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ وہ کافی سوگی ہو گئے ہوتے ہیں, ان میں پانی بھی ہوتا ہے, تو وہ پانی ڈرائی ہوگا. دین یہ والا ٹیکسچر آئے گا نوڈلس کا. اور اب جو وہ چاپس ہوئے کی جو گریوی آتی ہے اس کے اوپر وہ بن رہی ہے. اس کے اندر میں نے کنور کا چکن پاؤڈر بھی یوز کیا ہے, جو اس کے فلیور کو اور زیادہ انہینس کر دے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کنور کے نوڈلس بھی یوز کیے ہیں. بہترین. چلیں آپ باقی کام کریں, پھر میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں آپ سے دوبارہ ریسیپی جانتی ہوں, کیونکہ بغدادی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بغدادی صاحب, چونکہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کے آگے ایک سوال رکھا تھا, اسی سوال کو اگر ہم آگے سے کنٹینیو کریں کہ ہم ایک دفعہ اگر گناہ کر لیتے ہیں اس کے بعد توبہ کرتے ہیں, اور پھر کہیں نہ کہیں ہم دوبارہ سے ہم سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے, اور جب وہ ہو جاتا ہے پھر ہم توبہ کرنے پہ معافی ملتی ہے. اور اس کو آپ نے بڑے بہتر انداز میں ایکسپلین بھی کیا. میرا ایک سب کوشچن اس میں یہ ہے کہ سم ٹائمز ہمارے دماغ میں چیز ہوتی ہے کہ ہم یہ گناہ کر لیں گے تو معافی مانگ لیں گے. یہ والا جو فیکٹر ہے یہ کتنا غلط بھی ہے, یا اس کے حوالے سے آپ کیا گائیڈنس ہمیں فراہم کر سکتے ہیں؟ یہ اچھا ہوا کہ آپ نے ایگزیکٹ وہی چیز پوچھ لی جو آج سوسائٹی میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں موجود بھی ہے, اور ہمارے خود اس طرح کے تجربات ہمیں بھی سامنا کرنا پڑا. بیسیکلی دونوں پہلو موجود ہیں. ایک حدیث پاک میں بیان کر دیتا ہوں, بلکہ دو حدیث مبارکہ ہیں. ایک حدیث پاک ہے کہ جس میں بندہ گناہ کرتا ہے, گناہ کے بعد سچے دل کے ساتھ توبہ مانگ کرتا ہے. وہ ابھی آپ جو بات بریک میں کر بھی رہی تھی نا کہ نیت کیا ہے, تو وہ سچے دل سے جب توبہ کرتا ہے تو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, تو میرا رب ہے, تو مجھے معاف کر دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھئی میرے بندے کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اسے گناہ ہوا ہے, اور اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس کا کوئی رب بھی ہے, تو یہ دو چیزیں ہی بڑی ہیں, اس کو معاف کر دیا جائے. اب اگر اگین کوتاہی سے کوئی بھول چوک کسی وجہ سے پھر اس سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے, وہی شخص دوبارہ انہی الفاظ کے ساتھ توبہ کرتا ہے, تو اللہ رب العزت اگین اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں اس کو احساس ہے کہ اس نے گناہ کیا, اس کو احساس ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور میں معاف کرنے والا ہوں, تو اس کو معاف کر دیا جائے. تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. دوسری ایک حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی ایک شخص کا واقعہ بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو قاتل تھا, قتل کیا کرتا تھا, اور اس کے یہ بڑا معروف ہے واقعہ, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, 99 قتل کر دیے اس نے. 99 قتل کرنے کے بعد وہ اس کو احساس ہوا کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے, میں نے گناہ کیے ہیں. اب ظاہر 99 لوگوں کو کہاں تلاش کرے گا جا کے, اور ایک ایک کے وارثین کو وہ دے گا فدیہ اور معاف کروائے گا ان سے. اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں, اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں. تو میری طرح کسی جو دنیا دار مولوی تھا اس کے پاس گیا پوچھنے کے لیے کہ میں نے توبہ کرنی ہے, تو اس نے آگے سے خوب ڈرایا کہ بھئی 90 قتل کر 99 قتل کرنے کے بعد اب کدھر جا رہا ہے, کون سا خدا تجھے معاف کرے گا, تیرا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے آلریڈی. تو اس نے سوچا کہ بیڑا تو غرق ہو ہی گیا ہے, چلو تیرا بھی کر لیتے ہیں. تو اس نے ایک اور پورا کیا, اس مولوی صاحب کا بھی سار اتارا, اور اس نے 100 آپ نے پورے کر لیے. اب وہ مایوس ہو کے نکل رہا تھا,
تو راستے میں کوئی اور بندہ ملا تو اس نے کہا یار میں تو بڑا پریشان ہوں کہ میں نے 99 قتل کیے تھے, معافی کے لیے ایک بندے سے پوچھنے گیا تو اس نے کوئی اچھا مشورہ نہیں دیا تھا, تو میں نے 100 پورے کر لیے, لیکن دل کے اندر کھٹکا ہے, زیادہ ہو رہا ہے کہ میں اپنے رب کا مجرم ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ کو بالکل معافی ہو سکتی ہے, آپ اس طرح کریں کہ فلاں بستی میں اللہ سے توبہ کرنے والے, استغفار کرنے والے لوگوں کی بستی ہے, وہ وہاں چلے جائیں, ان بستی والوں سے جا کر بات کریں. مراد یہ تھی کہ وہ جو ظاہری علوم اور ظاہری جبے کبے والے جو علماء ہوتے ہیں نا, تو ان کا کام ہی ہوتا ہے وہ تکبر کرتے ہیں, وہ اپنے علم کے اوپر تکبر کرتے ہیں, اپنی ظاہری حلیے کے اوپر تکبر کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کائنات کی کوئی اشرف مخلوقات ہیں اور باقی سارے گناہگار لوگ ہیں, ہم تو گناہ ظاہری طور پر کرتے نہیں ہیں. تو یہی تکبر ان کو مار جاتا ہے, یہ تو شیطان سے بھی آگے لے جاتا ہے. دوسری طرف وہ صوفیاء کی جماعت تھی جو عاجز لوگ تھے, ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے تھے, جو انبیاء کا طریقہ ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک ایک دن میں آپ فرماتے ہیں کہ 100 بار آپ علیہ السلام استغفار فرماتے, حالانکہ آپ کو کیا ضرورت ہے استغفار کرنے کی, جبکہ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کس وجہ سے استغفار کرتے, وہ کیا مقامات تھے آپ کے دن کی وجہ سے. بہرحال جب اس کو یہ کہا گیا کہ آپ اس بستی میں جائیں تو آپ کی توبہ, اس طرف جب چل پڑا تو روایت میں آتا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے مڈ کے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ ٹائم اس کا پورا ہو گیا, فرشتہ آ گیا رک. اب اس کے اوپر ڈیبیٹ یہ شروع ہو گئی کہ اس کو لے کر کون جائے گا. فرشتے دونوں پہنچ گئے, جنت والے بھی کہ یہ تو استغفار کر کے توبہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا لہٰذا اس کو ہم اٹھائیں گے, اور جہنم والے بھی آگے کہ کیونکہ یہ قاتل ہے لہٰذا اس کو ہم نے اٹھانا ہے. تو یہ جب ڈیبیٹ ہوئی, اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا اور زمین کو حکم دیا کہ جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا اس زمین کو بولا کہ تو سکڑ جا تاکہ یہ ڈسٹنس تیری طرف کم ہو جائے, اور پھر فرمایا جہاں سے یہ نیت کر کے چلا تھا اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس کے درمیان میں ناپیں یہ کس طرف زیادہ تھا. دیکھا گیا کہ وہ اس بستی کی طرف زیادہ قریب ہو چکا تھا, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گا, کیونکہ یہ خالص نیت لے کر توبہ کے نکلا تھا. تو جو آپ والی بات کو میں پھر اس کو انڈوز کروں گا کہ خالص نیت کے ساتھ اگر آپ نے توبہ کی نیت لے کر نکلے, آپ سے 1000 گناہ بھی ہو جائے, آپ ہر بار توبہ کریں گے, وہ معاف کرنے والی ذات ہے. لیکن اگر کسی نے اس نیت سے کہ مجھے اللہ نے معاف کر دینا ہے اور میں پہلے معاف کروا کے نئے شروع کروں گا, اس طرح سے اگر وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے اوپر توبہ کرتا ہے تو وہ اس کی توبہ ہی نہیں بلکہ الٹا وہ ایک نیا گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے کہ وہ تو غفور الرحیم ہے, وہ معاف کر دے گا تو میں اور گناہ کر لیتا ہوں 2-4. کئی لوگ اب ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ ابھی تو وقت ہی نہیں ہے توبہ کرنے کا, ہم بعد میں توبہ کر لیں گے. تو اگرچہ وقت نہیں ہے, وقت تو متعین ہے. آپ علیہ السلام نے 2 حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرما دیا. ایک میں آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے جب تک قیامت کی علامات میں سورج مشرق کے بغیر مغرب میں سے طلوع نہ ہو جائے. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب تک کہ آپ کی موت آپ کے اس گلے سے غرانے کی آوازیں نہ آنے لگ جائیں, اس سے پہلے آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. لیکن اس کا مطلب کبھی یہ نہیں ہے آپ کو پتہ آپ کی موت کب باقی ہوگی, مجھے پتہ میری موت کب باقی ہوگی. تو جو وقت مل جائے, امام شیرازی نے فرمایا کہ جو 2 سانس ہے نا, یہ ہماری منیمم مینجمنٹ کائنات کی میں نے دیکھی اس شخص کے پاس. انہوں نے کہا 2 سانس مینج کرو, جو سانس آپ کے جسم کے اندر جاتا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر کرو کہ آپ کو نئی زندگی مل گئی, اور جو سانس آپ کے جسم سے باہر آتا ہے اس کے اوپر استغفار کرو. کوئی پتہ نہیں یہ سانس لوٹ کے تمہارے جسم میں جائے نہ جائے, زندگی کا آخری سانس ثابت ہو, لہذا اس کے اوپر توبہ کر لو. اگر کوئی گناہ سرزد ہوئے ہوں گے تو اس پہ معافی مانگ لو. یہ دنیا کی منیمم مینجمنٹ ہے, 2 سانس مینج کرنا, اس کو مینج کرنا ہمارا فرض ہے. اب پورے دن میں اگر کہیں غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو شام میں اس کے استغفار کیا جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ علیہ السلام کثرت سے حدیث مبارکہ ہے کہ ایک محفل میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام 100 مرتبہ استغفار کرتے. عوام کا استغفار گناہوں سے ہوتا ہے, خواص کا استغفار جو ہوتا ہے وہ ان کا کوتاہی اور سستی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کی قربت اور اللہ کی یاد سے ہم نہ ہو جائیں. کئی لوگوں کے بارے میں یہ روایات آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حضور علیہ السلام کے چہرے سے ہماری نظر نہیں ہٹتی ہے. تو اس طرح کی بھی کائنات موجود ہے. لہٰذا یہ رمضان کا جو عشرہ ہمارا جا رہا ہے, اس کے اندر ہمیں اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے ہمیں استغفار بھی کرنے چاہیے, اور توبہ وہ ہے جس کے بعد گناہ نہ ہو. یہ بہترین, یہ بڑی امپورٹنٹ بات. اور ذو نون مصری نے فرمایا تھا کہ وہ توبہ جس کے بعد گناہ ہو جائے وہ جھوٹوں کی توبہ ہے. اللہ, چلے بہت شکریہ بزاری صاحب کہ آپ تشریف لائے اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے یہ توبہ اور استغفار کے حوالے سے بتایا. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر عقیلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ذرا ہم ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان. پیام رمضان
رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر عقیلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم تھوڑا سا ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عقیلہ کہ آپ تشریف لائیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ نارملی پورا رمضان ہی ہم ڈائٹ کو لے کر نیوٹریشنسٹ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسی خوراک آپ کو لینی چاہیے, کیسی نہیں لینی چاہیے, لیکن آخری عشرے میں چونکہ عبادت بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, پھر رمضان کی جو ویکنیس والا ایک پروسیس ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ہیلدی تو کھا نہیں رہے ہوتے. تو کیا کیا جائے ایسا؟ میرے پاس بہت زیادہ پیشنٹ یہی کوریز لے کر آئے ہیں کہ ہمیں ویکنس سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. 15 رمضان تک سب کچھ ٹھیک تھا, اس کے بعد ان کا فالو اپ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اسٹارٹنگ میں ہمیشہ پیشنٹس کی کیلریز کم رکھتی ہوں. آفٹر 15 رمضان ان کا ڈائٹ پلان جو چینج کرتی ہوں اس میں کیلریز ہائی کر دیتی ہوں, کیونکہ اگر آپ سپلیمنٹس نہیں لے رہے, آپ کو ویکنس آ رہی ہے, آپ کام بھی نہیں کریں گے, کوئی ایکٹیویٹیز بھی نہیں کریں گے, تو آپ نے 15 رمضان کے بعد اپنا ڈائٹ پلان ٹوٹلی چینج کر دینا ہے, سپلیمنٹ چینج کر دینا ہے, اور ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز کو زیادہ سے زیادہ انکریز کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے افطاری کے بعد فوراً سو جانا ہے. جن لوگوں کو نیند آتی ہے وہ اپنا ٹیسٹ کروائیں, جا کے HbA1c ٹیسٹ کروائیں, کیا پتہ وہ پری ڈائبٹیز تو نہیں ہے. پاکستان میں پوری دنیا کے اندر پری ڈائبٹیز بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے. اگر آپ کی فیملی میں نہیں ہے, اگر آپ کو ہو گیا تو آپ کا لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ٹھیک نہیں ہے, اس کو آپ ٹھیک کریں. پھر اس کے بعد ڈائٹیشن ہمیشہ جو ڈائٹ پلانس بنا کے دیتی ہیں وہ پر پرسن ہوتا ہے, ہر کسی کا ڈائٹ پلانس نہیں ہوتا. کیونکہ میں جتنے پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ڈائٹ پلان فالو کریں ہم کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں, یہ بھی فالو کر سکتے ہیں. تو ڈائٹ پلان کے اندر آپشن بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ویکنس آ رہی ہے تو آپ ملٹی وٹامن ضرور انٹیک کریں. کیا پتہ آپ کا HbA لیول کم ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ نیوٹرین پرووائڈ نہیں ہو رہے, تو سپلیمنٹ بہت گڈ ہوتے ہیں. ہم ڈائٹیشن میڈیسن نہیں ریکمینڈ کرتے, سپلیمنٹ ریکمینڈ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر عقیلہ ظاہر ہے کچھ ایسی ڈائٹ پلان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر شخص کنزیوم کر سکتا ہے, آئی گیس وہ کیا کیا ہیں جو آپ ہمیں بتا سکتی ہیں؟ لائک فار ایگزامپل افطاری ٹائم فرسٹ میل جب آپ نے اوپن کرنا ہے, آپ چیا سیڈ واٹر لے سکتے ہیں, بیزر سیڈ لے سکتے ہیں, چیا سیڈ واٹر لے سکتے ہیں, لیمن جوس پی سکتے ہیں, اسٹرابیری کا آپ سمودی بنا سکتے ہیں, یا پھر اسٹرابیری کا جوس بنا لیں. جو آپ نے 6 اسٹرابیری انٹیک کرنی ہے, فروٹ چاٹ میں لینی ہے, آپ اس کا جوس بنا کے انٹیک کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ ریسیپیز ہوتے ہیں جو ہم پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. جب آپ اسٹرابیری جوس پئیں گے تو آپ نے فروٹ چاٹ نہیں لینی ہے, آپ چنا چاٹ لے سکتے ہیں. ڈفرینٹ ورائٹیز ہوتی ہیں. اگر کہیں بھی آپ باہر انٹیک کر رہے ہیں, کیونکہ میرے پاس نمبر آف پیشنٹ میل بہت زیادہ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائٹ پلان ایسا دیں جو ہم باہر بھی انٹیک کریں, ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ٹھیک رہیں اور ہم فٹنس کی طرف بھی جا سکیں. تو ہم ان کو ڈفرینٹ ریسیپیز بتاتے ہیں جو انہوں نے ریکمینڈ کی جاتی ہیں. مطلب اگر آپ نے افطار اچھا کر لیا تو آپ نے ڈنر اسکپ کرنا ہے. اگر آپ نے ڈنر زیادہ لے لیا تو آپ نے ساری لائٹ سے لینی ہے لیکن اسکپ نہیں کرنی ہے. اگر آپ ساری اسکپ کریں گے تو پورا دن آپ کو ویکنس اور ڈیہائیڈریشن بہت زیادہ رہے گی باڈی کے اندر. تو گرمی کا سیزن آ چکا ہے تو فروٹس وغیرہ ضرور انٹیک کریں. واٹر میں نے کتنی اچھی آپشن ہے. واٹر میں نے آپ نے سارا نہیں کھانا, آپ نے صرف اپنا پورشن بنا کے اپنا انٹیک کرنا ہے جس کے اندر آلموسٹ 3 and 4 پیسز آئیں گے جو آپ نے لینا ہے. بلیک پیپر ایڈ کر لیں اینڈ لیمن جوس ایڈ کر لیں. اس کا سمودی بھی لے سکتے ہیں, اس کا جوس بھی بنا سکتے ہیں, اس کو رو فارم میں بھی لے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم ذرا کچن میں چلتے ہیں چونکہ کنیز فاطمہ کا کھانا ریڈی ہو گیا ہے, پلیٹنگ انہوں نے کر دی ہے. ہمیں ریسیپی اب بتائیں گی کنیز فاطمہ, ریسیپی بتا دیں. اگر ریسیپی کی بات کی جائے امریکن چاپ سوئے کی, تو میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے کنور کے نوڈلز لینے ہیں. ٹھیک ہے, کنور کے نوڈلز لے کے آپ نے اسے پہلے بوائل کرنا ہے, دین فرائی کر دینا ہے. اور جو اس کی گریوی کی ریسیپی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انگریڈینٹس جو ہوں گے وہ ہوگا چکن چاہیے آپ کو, کیرٹ, کیپسیکم چاہیے اور مشرومس چاہیے. اب آپ نے آئل میں لہسن پیسٹ ڈالا ہے, لہسن پیسٹ ڈال کے یہ سب ویجیٹیبلس ڈالی ہیں, ان کو آپ نے اچھے سے سوتے کرنا ہے. سوتے کرنے کے بعد آپ نے اس میں مشرومس ڈالی ہیں, بلیک پیپر, سالٹ, پیپریکا پاؤڈر, گارلک پاؤڈر, سویا سوس, چلی سوس اور ڈارک سویا سوس, آئسٹر سوس اینڈ وارسٹرشائر سوس, یہ ساری اس میں ساسز جائیں گی. دین آپ نے اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے پکانا ہے. پکانے کے بعد آپ نے اس کے اندر کنور چلی گارلک سوس ایڈ کر دینی ہے, اور لاسٹ میں آپ نے کارن فلور کی سلری ایڈ کرنی ہے اس کی گریوی کی تھکنس کے لیے. اور آپ نے اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر آپ نے ایک فرائیڈ ایگ ڈال دینا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے ہمارے چاکلیٹ ٹرفل ڈورا کیکس کی, تو جو اس کی ریسیپی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بیٹر بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے 1 کپ میدا, آدھا کپ چینی, وہ بھی پاؤڈرڈ شوگر چاہیے ہمیں, پاؤڈرڈ شوگر چاہیے. اس میں جائے گا 1 پنچ نمک, اور جو اس کے اندر کوکو پاؤڈر ہوگا وہ 1/4 کپ ہوگا. اس کے اندر ہنی جائے گا, اور آپ نے اس کو اچھے سے وسک کرنا ہے. وسک کرنا یہ بالکل ایگ لیس پین کیکس ہیں, آپ نے اس کے اندر لمپس نہیں بننے دینے. اور ایک پین کو آپ نے گریس کرنا ہے, گریس کر کے اس کو آپ نے بالکل لو فلیم پہ یہ پینس پکاتے جانا ہے. کوئی بھی آپ چاکلیٹ اسپریڈ یوز کر سکتے ہیں. میں نے اس کے اندر ہیزل نٹ یوز کیا ہے, آپ اور بھی کوئی میپل سیرپ وغیرہ, اٹس اپ ٹو یو. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ ہمارے کنور ہے, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس سال لایا ہے کنور
کہ روز ریفریش کرو اپنے افطار کو. بہترین, روز ریفریش کرو اپنے افطار کو, اور یہ ریفریش آپ کر رہی ہے بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابھی کچھ چولہے پہ پڑا ہوا ہے, کیا پڑا ہوا ہے یہ جو پینڈنگ ہے ابھی کچھ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ سیٹل کر رہی ہیں, اب باقی افطار کی چیزیں بھی تو کرنی ہے نا. لولی لولی, چلیں تھینک یو ویری مچ کنیز فاطمہ, بہت شکریہ کہ آپ اتنا زبردست ریسیپیز ہمیں روز بنا کے اور کھلا بھی رہی ہیں. اور کنیز فاطمہ کے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ ہے, یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ میں روز افطاری یہیں پہ کرتی ہوں اور کنیز فاطمہ کے ہاتھ کی افطاری کرتی ہوں. سو تھینک یو ویری مچ. لیکن ڈاکٹر عقیلہ, اب پانی کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے رمضان کے اندر, کیونکہ ہم پانی اس طرح سے پی نہیں رہے ہوتے, کیونکہ افطاری کے فوراً بعد پیا اور پھر ہم فل ہو جاتے ہیں. پانی کی کمی کیسے پوری کی جائے؟ افطاری میں آپ نے صرف اور صرف 2 گلاسز لینے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ ایک دم سے 5-6 گلاسز لے لیں گے تو آپ بریک نہیں لیں گے, تو پانی باڈی میں اسٹور نہیں ہوتا. پانی کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لینا پڑتا ہے. جیسے افطاری میں آپ نے 2 کپس لے لیے, اس کے بعد ڈنر سے پہلے بعد میں 2 کپس لے لیے, اس کے بعد آہستہ آہستہ ایٹ لیسٹ آپ 8 to 10 گلاسز ضرور انٹیک اچھا کریں. سحری ٹائم بھی اس سے پہلے نیم گرم پانی پی لیں یا سحری کے بعد نیم گرم پانی پی لیں, تو پورے دن کے اندر آپ نے واٹر کا انٹیک 10 to 10 گلاسز ضرور انٹیک کرنے ہیں, جو آپ کے باڈی کے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جوسز وغیرہ آ جاتے ہیں, اسموتھیز آ جاتی ہیں, اس میں بھی واٹر ہوتا ہے, تو وہ واٹر ریکوائرمنٹ پوری کرنا شروع کر دیتا ہے. ہر پیشنٹ کا واٹر انٹیک ڈفرینٹ ہوتا ہے, جو ہم پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا ویٹ 85 ہے, ڈیوائڈ بائی 5 کر لیں تو ایٹ لیسٹ آپ کے 10 to 12 گلاسز پر ڈے کے حساب سے آتے ہیں. تو اس میں آپ نیم گرم پانی بھی لے سکتے ہیں, چیا سیڈ واٹر بھی لے سکتے ہیں, پلین واٹر بھی لے سکتے ہیں, گرین ٹی بھی ایڈ ہو سکتی ہے. اچھا, گرین ٹی بھی ایڈ ہو سکتی ہے. لیکن ڈاکٹر عقیلہ, نارملی ہمارے یہاں تو یہ پریکٹس ہے, ہم نے افطاری کے ٹائم پہ کوئی فریزی ڈرنک لینی ہے, سوڈاز پینے ہیں, جوسز پینے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی ہماری پانی کی کمی کو پورا کریں. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے, لیکن جو پلین واٹر میں نے آپ کو بتایا کہ 8 گلاسز پورے کرنے ہیں, باقی آپ کسی بھی فارم میں واٹر انٹیک کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ 8 گلاسز پر ڈے کے حساب سے آپ کو انٹیک کرنے پڑیں گے. اور پانی کا انٹیک جتنا اچھا ہوگا اتنا ڈائجیشن سسٹم آپ کا بہتر سے بہتر ہوگا. پاکستان کے اندر جتنے میں پیشنٹ دیکھتی ہوں یا آؤٹ آف کنٹریز کے پیشنٹ میں چیک کرتی ہوں, تو ان کے اندر واٹر کنٹینٹ بہت زیادہ کم ہوتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واٹر کتنا پی رہے ہیں, ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. وہ جو 4 لیٹر لے رہے ہیں یا 5 لیٹر لے رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ گلاسز میں واٹر کا انٹیک کریں. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کتنے گلاسز پر ڈے کے حساب سے لے رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ پانی اچھا ضرور پئیں. پانی اچھا ضرور پئیں. فروٹ چاٹ بہت کھاتے ہیں ہم لوگ, اور اکثر ڈائبٹک پیشنٹس بھی ہوتے ہیں, وہ بھی فروٹ چاٹ کھا لیتے ہیں. پھر بعد میں شوگر جو لیولز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, اور پھر ہمارے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. انہیں آپ کیا کہیں گی؟ آپ کے گھر میں جتنے بھی شوگر کے پیشنٹس ہیں, لائک ماما پاپا ہیں, تو آپ نے ان کو پلیٹ بنا کر دینی ہے, بول نہیں دینا. ان کو میڈیم پلیٹ یا لارج پلیٹ کے اندر ان کا پورشن بنا کر دے دیں. جیسے ہم باہر جاتے ہیں اپنی پلیٹ بناتے ہیں, ہم اتنا ہی کھاتے ہیں, ہم ہر چیز تو نہیں کھا سکتے. اسی طرح گھر کے اندر بھی آپ بڑے بڑے بولس کے بجائے پلیٹس رکھیں, ان کے لیے ان کی پلیٹس بنا کر دیں. ان کو کہ آپ نے یہ چیز کھانی ہے. اگر فروٹ چاٹ کی بات کرتے ہیں تو میں فروٹ چاٹ پیشنٹ کو ضرور ریکمینڈ کرتی ہوں. اس کے اندر 3 یا 2 فروٹس ہوتے ہیں جو ان کو کاٹ کے انٹیک کروائے جاتے ہیں. اگر اس کے اندر شوگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ اسٹیویا ایڈ کر لیں, گڈ آپشن ہے. ہنی ایڈ کر لیں, گڈ آپشن ہے. اگر ڈیٹس آتے ہیں تو اس کے علاوہ کچھ اور شوگر ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یس. اور اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈالیں, بلیک پیپر ڈالیں. شوگر ایکسٹرا ڈالنا ضرورت نہیں ہے آپ کو. بھر کے آپ ڈالتے ہیں نا فروٹ چاٹ, اب نارملی بازاروں سے بھی ایسی ملتی ہے جس میں چینی اتنی ڈالی ہوتی ہے, اور جو چینی ہم کھاتے ہیں وہ تو ویسے بڑی خطرناک ہے. انہوں نے سیل کرنا ہے, آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی, تو آپ اپنے ہیلتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. ہر پرسن کا ڈائٹ پلان اس لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کی ہسٹری اور ہیلتھ ایشوز اینڈ ڈیزیزز الگ الگ ہوتے ہیں, تو ہر پیشنٹ کے ڈائٹ پلان ڈفرینٹ ہوتے ہیں. رمضان میں ریگولر ڈائٹ پلان میں کم اتنے بناتی ہوں ڈیلی بیس پہ جتنے میں رمضان کا ڈائٹ پلان ڈیلی بیس پہ بنا رہی ہوں, بیکاز پیشنٹ کو کانسٹیپیشن اسٹارٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نیند بہت زیادہ آ رہی, کوئی کام نہیں ہو رہا, بہت آ رہی ہے بھائی, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, نیند بہت آ رہی ہے ہمیں. روٹین ڈسٹرب ہوئی ہے نا, اس وجہ سے 4 آورس ہو لیا, پھر گیپ آ گیا 4 آورس ہو لیا, تو اٹس اوکے. آپ کا 1 منتھ ہے, اس کے بعد آپ سب چیزیں ریگولر کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو ٹائم کے حساب سے ہر چیز کو اپنی مینٹیننس کی طرف لے کر جانا ہے. اور سپلیمنٹ ضرور انٹیک کریں. پاکستان کے سپلیمنٹ کے بارے میں بہت زیادہ مطلب مس نالج ہے, بہت زیادہ لیک آف نالج کی وجہ سے ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے, اور خود سے بالکل بھی نہ لیں. آپ کی ڈائٹیشین آپ کو ریکمینڈ کریں تو لیں. اگر بائی 1 بائی فری کی آفر میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نہیں ہوتے. بائی 1 گیٹ 1 فری والی آپشنس پہ نہ جائیں. ڈاکٹر عقیلہ کہہ رہی ہے, اور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. اور جو چینی والی بات ہے, یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں نے جب سے اپنی زندگی سے چینی کو ختم کیا ہے, میرے بہت سارے جو اس طرح کے ایشوز ہیں وہ ختم ہو گئے. اور چینی اٹ سیلف, آپ اس کی جگہ اگر آپ کو بہت میٹھا چاہیے, آپ گڑ یا شکر کا استعمال کر لیں, ہنی کا استعمال کر لیں. یہ بہت ساری ایسی چیزیں. بلیک چاکلیٹ لے سکتے
सकते हैं, डार्क चॉकलेट ऐसा ले हाँ। सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगी, लेकिन आप कैंडी वगैरह की तरफ बिल्कुल ना ये जो जाएं। It's totally मीठी चीनी है unhealthy जो सफ़ेद हम क्रिस्टल फॉर्म्स में खाते हैं वैसी बड़ी खतरनाक Yes, होती है चीनी। it's totally unhealthy. अच्छा जी, इन द एंड कुछ भी कहना चाहे हमारे देखने वालों को थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, डॉक्टर अकीला, रमज़ान के हवाले से, डाइट के हवाले से, लाइफस्टाइल के हवाले से, तो ये कैमरा आपका है। ओके, सो जिन जिन पेशेंट्स को जो जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। अगर आप मेडिसिन के ऊपर सिर्फ रहना चाहते हैं कि मेडिसिन खा के अपने आप को बहुत बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, आप जिम जाने से पहले भी अपना डाइट प्लान डाइटिशियन से ज़रूर लें। पाकिस्तान के अंदर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो समझते हैं कि डाइटिशियन हमें सिर्फ एक पेज दे देंगी या सिर्फ हमें बता देंगे ये खा ले वो खा ले, ऐसा नहीं होता। हमारे पेशेंट्स के फॉलोअप्स होते हैं, डाइट प्लान्स होते हैं, उनके सप्लीमेंट शेड्यूल बताए जाते हैं, साथ एक्सरसाइज का बताया जाता है। अगर आपका वेट 100 से ऊपर है तो आप हर 3 या 6 मंथ के बाद अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। उसमें आपको आइडिया होगा कि ये टेस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ आपकी ज़्यादा या कम आई हैं तो आपको कौन सी MNTs की या कौन से डाइट प्लान की ज़रूरत है। जब आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। पाकिस्तान के अंदर अभी इतने ज़्यादा हॉस्पिटल में नंबर ऑफ़ पेशेंट क्यों इंक्रीज़ होते हैं? क्योंकि आप खाने की रूटीन डिस्टर्ब होती है। खाना जब भी खाएंगे बाहर का खाएंगे, अनहेल्दी खाएंगे, डेली बेस पर मत खाएं। वो उन्होंने बना के आपको दे देना, लेकिन आपको नहीं पता कि आप जो भी खाना खा रहे हैं कितनी कैलोरीज हैं कितनी नहीं है। एटलीस्ट आपके हाथ के अंदर आपका पोर्शन साइज ज़रूर होना चाहिए। उसके साथ साथ पानी का इंटेक ज़रूर करें। फैंसी डाइट्स की तरफ या ऐसी डाइट जो आपको पता भी नहीं कि वो आपके लिए है कि नहीं है, उसको कभी भी इंटेक मत करें। उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने वाले टाइम के अंदर या आप जब आपकी एज 30 से अबाव हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। पाकिस्तान के अंदर विटामिन D3 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो चुकी है। इसके साइन एंड सिम्टम में ये आता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, जॉइंट्स पेन रहती हैं, डिहाइड्रेशन रहती है, स्किन पील रहती है, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। ये हर 2 में से 1% को इश्यूज़ हैं। आपने अपना विटामिन D3 HbA1c टेस्ट ज़रूर करवाना। अपनी डाइटिशियंस के पास ज़रूर जाएं जो आपको उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान देंगे। एटलीस्ट 2 या 3 मंथ का डाइट प्लान फॉलो करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अकीला, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाइन। डॉक्टर अकीला मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थे जी। डाइट के हवाले से बड़ी अच्छी बातें की हैं इन्होंने, आपको बताया कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे बेहतर करना है। ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन चूँकि इस वक्त हामिद रज़ा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रांसमिशन का इख्तिताम उनकी कलाम और नाच से करेंगे। लेकिन जाते जाते जी दूसरा अशरा भी ख़त्म हो रहा है, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और कोशिश करें कि इस ट्रांसमिशन के ज़रिए कुछ मैं भी और कुछ आप लोगों के लिए भी अच्छी और प्रोडक्टिव चीज़ें या डिस्कशंस लेकर आएँ। तो इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और हामिद रज़ा कादरी साहब से हम नाच सुनेंगे। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बातें अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात हम क्यों बताएं, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है,
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت. عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے. بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے. جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو. تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو. خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو. یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، خدا کی روشن دلیل تم ہو. یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.